کتاب شرح الصدور صفحہ نمبر 313 پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ 1 سال بعد جب پھر وہاں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا ہے؟ آواز آئی کہ اے ارمیہ، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئی، تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم ہی کیا کرتا ہوں۔ دعاؤں کی برکت۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مفرد نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ اس روایات کو امام طبرانی نے اوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اصال ثواب کا انتظار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ اس کے ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اس سے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے عطیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا عطیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 203 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ دعائیں مغفرت کی فضیلت۔ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس حدیث کو مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 302 پر نقل کیا گیا ہے۔